اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم امام عشق و محبت بریلی کے قائدات پکار اٹھتے ہیں کہ لحد میں عشق رخیشہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخیشہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا مطلب جنت، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ جب عشق رسول میں طالب علم میں جب کوئی شخص ادارے پانی سے جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جنت کی کیاری میں سے کیاری بن جاتی ہے۔ تو بریلی کہتا ہے ادارے پانی عشق و محبت کو پار اٹھتے ہیں، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور رضا کسی سگے پیبا کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے پیبا کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ انسان کتنا بڑا خوش قسمت ہے جب اس دنیا سے جائے تو فرشتے اس کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آئیں۔ وہ انسان کتنا بڑا خوش قسمت ہے جب اس دنیا سے جائے تو جنت خرید کے جائے۔ وہ انسان کتنا بڑا خوش قسمت ہے جب آخرت میں جائے تو عالم برزخ کے احوال اس کے لیے جو ہے کیا ہے، نعمتیں بن جائیں، رحمتیں بن جائیں، برکتیں بن جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علامہ شیخ مسلم بن عامر مغربی فرماتے ہیں، جو بہت بڑے ولی کامل ہیں، محدث گزرے ہیں، اپنے زمانہ کے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، شیخ مسلم بن عامر مغربی۔ برادران ملت اسلامیہ فرماتے ہیں میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص قبرستان کے کنارے بیٹھے اللہ 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 کی صدائیں دے رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علامہ شیخ مسلم بن عامر مغربی جب اس قبرستان سے جب گزرے اور یہ صدا جب ان کے کانوں میں جب پہنچتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو قبر کھودنے والا ہے اور اس کے زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں نکل رہی ہیں۔ اس کی زندگی میں میں نے انقلاب دیکھا، میں پکار اٹھا اے قبر کھودنے والے، ابھی چند مہینے پہلے، ابھی چند ایام پہلے میری نگاہوں نے دیکھا کہ تو شراب کے عشق میں مست ہو کر کے نالیوں میں پڑا رہتا تھا، گندے نالیوں میں پڑا رہتا تھا، جو قبر کھودنے کی اجرت جو ملتی تھی اس کو تم عیاشیوں میں ختم گزارا کرتا تھا، ان پیسوں کو غلط راستے میں تم گزار دیا کرتے تھے، راستے میں پڑے ہوئے ملتے تھے۔ لیکن آج کیا انقلاب دیکھ رہا ہوں کہ آج تیری زبان سے اللہ اللہ کی صدا نکل رہی ہے، اللہ پر۔ اس قبر کھودنے والے نے حضرت علامہ شیخ مسلم بن عامر مغربی سے پکار اٹھتا ہے اے گزرو، اے شیخ مسلم بن عامر، یہ میری زندگی کا انقلاب ہے، میں نے عالم برزخ کو، میں نے قبر کے احوال کو، میں نے آخرت کے احوال کو اپنی نگاہوں سے بہت قریب سے دیکھا۔ اسی انقلاب نے
میری زندگی کو بدل دیا ہے، میری آخرت کو بدل دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ پکار اٹھتے ہیں کہ بتاؤ کون سا واقعہ ہے؟ وہ قبر کھودنے والے نے جواب دیا، اے شیخ مسلم بن عامر، ایک روز کا ایسا مسئلہ آیا کہ جب میں قبر کھود کر شراب کے عشق میں مست ہو کر کے جنون کے عالم میں قبر کھود رہا تھا، کھودتے کھودتے میں نے 3 قبروں کو کھودا۔ کتنے قبر کو؟ 3 قبر کو میں نے کھودا، اور کھودنے کے بعد جب میں تھک گیا وہیں لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد ایک گشی آئی، ہلکی سی نیند آئی، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آئے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے۔ آسمان سے سفید لباس میں پہنے ہوئے چند اشخاص آئے جو فرشتے تھے، اس میں ایک سردار تھا اور چند جو ہے اس کے ماتحت وزراء کے حیثیت سے تھے، اور ایک رجسٹر لیے ہوئے تھے۔ ان فرشتوں نے اپنے سردار سے کہا، اے سردار آپ بتائیے کہ یہ جو پہلی جو قبر کھودی گئی ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ کیا سلوک کریں گے، کیا برتاؤ کریں گے؟ تو سردار نے جواب دیا کہ یہ پہلی جو قبر ہے اس میں جو دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب قبر کھودنے والے نے جتنی بات سنا خوشی سے مچل گیا، آنکھیں کھل گئی، بیدار ہو گیا، کہا کہ کتنا میں متبرک ہوں کہ جو میں نے قبر کھودا ہے ایک جنتی کی قبر کھودا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد سردار نے ان فرشتوں سے کہا، اور اس کے اندر جب وہ جنتی دفن ہوگا تو سب سے پہلے کام تم لوگ یہ کرنا کہ قبر سے نیچے سے 12 کوس تک اس قبر کو کشادہ کر دینا، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دینا۔ برادران ملت اسلامیہ، تاکہ اس کو جنت کی نعمتیں ملے، جنت کی ہوائیں ملے، جنت کی جو ہے لطف ملے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اپنے سردار سے کہا یہ جو دوسری قبر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ سردار نے کہا نوٹ کرو، یہ بھی جو قبر ہے یہ بھی جنتی کی ایک جنتی کی قبر ہے، اس کے ساتھ تم لوگوں کا جو سلوک کرنا ہے، جو برتاؤ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قبر میں جب داخل ہو جنتی تو اس کے قبر کو نیچے سے 40 کوس تک کشادہ کر دینا، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دینا تاکہ جنت کی نعمتیں اس کو ملتی رہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس کے بعد سردار نے اپنے فرشتوں سے ماتحت فرشتوں سے کہا کہ جو تیسری قبر ہے اس میں ایک یہ قبر جو ہے جہنمی کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ قبر جو ہے جہنمی کی قبر ہے۔ یہ جب قبر میں مردہ داخل ہو تو اس کے قبر کو نیچے سے اس طرح دبانا کہ ادھر کی پسلی ادھر چلی جائے، ادھر کی پسلی ادھر چلی جائے۔ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دینا تاکہ اس کو عذاب ملتی رہے، اور آخر میں عالم برزخ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابیں ملتی رہیں، تکلیفیں ملتی رہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس کو جہنم کی لپٹ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا جل جائے۔ آج دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ سردار نے اپنے فرشتوں سے کہا اس کو ایسی ایسی سزائیں دینا جو جہنم کے حوال سے ہوں، جو عالم برزخ سے جو بھی سزائیں ہیں اس کو سزائیں دینا۔ اللہ اکبر۔ قبر کھودنے والے نے جب اتنی بات سنا تڑپ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج تک تو میں نے شرابیں پی، عیاشیاں کی ہیں، جو پیسے اس سے ملتے تھے میں نے اس کو غلط راستے پر خرچ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، آنا تو سب کچھ اسی جگہ آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی قبریں ہمارے لیے ہمارے مقدر میں نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی اسی طرح کے احوال سے گزرنا پڑے۔ اسی دن سے میں نے سچی دل سے توبہ کر لیا، اور حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندے مومن سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ اسی آواز نے میری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے، میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اب وہ قبر کھودنے والا بیان کرتا ہے
کہ میں اب اس تیاری میں لگا رہا کہ دیکھیں وہ کون سا شخص ہے جو ان قبروں کے حوالے ہوں گے، کون جنتی ہے، کون پہلی قبر میں جائے گا، کون دوسری قبر میں جائے گا، کون تیسری قبر میں جائے گا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اسی کے بعد ایک جنازہ آ رہا ہے جس کو کتنے لوگ اٹھائے ہوئے تھے؟ 7 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 7 افراد صرف اس کو اٹھائے ہوئے تھے، اس کے اندر اور کوئی نہیں۔ 4 کو جو ہے اٹھائے ہوئے تھے، 3 پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب وہ قبرستان کے جب قریب پہنچے جنازے کے لیے، جب صف لگائی گئی، ان میں کا جو گھر کا مالک تھا، جو وارث تھا، وہ میرے پاس آیا، کہا اے قبر کھودنے والے، مجھ کو ایک قبر چاہیے۔ قبر کھودنے والے نے کہا کہ ہاں یہ قبر حاضر ہے۔ کہا کہ یہ قبر ہم کو چاہیے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کتنا اس کی اجرت لوگے؟ کہا کہ 1000 روپیہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پیسہ دیا اور قبر میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد صفیں لگائی گئی، جنازہ پڑھا جا رہا تھا، میں بھی جنازے میں شریک ہو گیا کہ آج میرے نصیبے کو کیا کہنا، میرے مقدر کو کیا کہنا کہ میں ایک جنتی کی نماز جنازہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، نصیبے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک جنازہ ہو گیا، دعائیں ہو گئی، قبر کے اندر رکھا گیا، رکھنے کے بعد مٹی ڈالی گئی، برابر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب واپس سے وہ لوگ ہونے لگے تو میں نے گھر کے مالک کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ بتاؤ یہ شخص کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا؟ تو گھر کے مالک نے کہا یہ جو مردہ ہے یہ گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا، یہ گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا، اسی لیے اس کے جنازے میں لوگ حاضر نہیں تھے، لیکن نماز کا پابند تھا، عشق رسول میں مست رہا کرتا تھا، درود پاک پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اس کی عملی جو زندگی گزری ہے وہ گناہوں میں نہیں بلکہ عشق رسول میں گزری ہے، خوف خدا میں گزری ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے ہم لوگ جو ہے اکٹھا ہوئے اور اس کو جو ہے مرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے قبرستان لائے۔ اس میں 7 ہی افراد ہیں۔ اللہ اکبر! کہا مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور آپ لوگوں کو مقدر پر ناز ہو۔ برادران ملت اسلامیہ اس کے بعد لوگ چلے گئے، اتنے میں میں نے دیکھا ایک دوسرا بھی جنازہ آ رہا ہے جس کو صرف 4 افراد کندھا دیے ہوئے لے کے آ رہے ہیں۔ کتنے افراد؟ صرف 4 افراد آئے، اور آنے کے بعد جو گھر کا مالک تھا، جو اٹھنے سے ایک جو سردار تھا، وہ کہا یہ قبر کھودنے والے کیا اس قبر کو میرے حوالے کرو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ کہا کتنی اجرت لوگے؟ کہا 1000 روپیہ۔ وہ پیسہ دیا، میں نے قبر کو اس کے حوالے کر دیا، جنازہ کے لیے صفیں لگائی گئی، میں بھی اس میں شریک ہو گیا کہ میں بھی ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، کیونکہ شرط کرتا ہے رحمت حق بہانہ نہیں جوڑت، بہانہ نہیں جوڑت۔ اللہ کی رحمتیں تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس طریقے سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جس کی ترجمانی خود خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج جو نیک لوگ ہیں جو جنتی کی جنازہ لا رہے ہیں، یقیناً یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے، اس لیے مجھ کو بھی ان کی صحبت کا شرف حاصل ہو جائے۔ پھر پڑھا گیا، جماعتیں نیچی کی گئی، برابر کیا گیا، سب لوگ جب جانے لگے تو میں نے اس میں جو سردار تھا اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ بتاؤ اس مردے کے بارے میں مجھے بتاؤ، یہ کون شخص ہے، اس کا عمل کیسا گزرا، اس کا کردار کیسا گزرا، اس کی اپنی زندگی کیسے لوگوں نے بسر کی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسافر کا جنازہ ہے۔ سبحان اللہ! کہا یہ مسافر کا جنازہ ہے۔ چند ایام گزرے ہیں، میرے گاؤں میں آیا، ایک بچے کو نصب کیا۔ برادران ملت اسلامیہ اس کی رات کی جب تاریخ ہوتی تھی، نماز کا پابند، عشق رسول کا پابند، خوف خداوندی کا پابند، لیکن جب رات کی تاریخی ہو جاتی تھی تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے جو ہے خیمے سے روشنی جلتی تھی، تلاوت قرآن کی صدائیں آتی تھی، درود پاک کے نغمے آتے تھے، نعت نبی کے ترانے ہم لوگ سنا کرتے تھے۔ اور جب اس کا انتقال ہوا کوئی اس کا وارث نہیں، کوئی اس کو جو ہے کفن دفن کے لیے تیار نہیں ہوا۔ گاؤں کے بڑے بڑے عمر حاضر ہوئے، لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا، مسافر آدمی ہے، ارے اس کو جو ہے
جو ہے پاؤں میں رسی باندھ کر کے کہیں تالاب وغیرہ میں ڈال دو، لیکن ہم لوگ سے دیکھا نہیں گیا، ہم لوگوں کا نہیں، اس کی اگر سے مسافر ہے اس کی جنازہ پڑھیں گے، کفن دفن کریں گے، ہم لوگوں نے چند پیسے کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس کے کفن کو منگائے، نہلائے دھلائے، اور یہی 4 افراد ہم لوگ لے کر کے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، کہا مبارک ہو، مبارک ہو، آپ لوگوں نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، قبر کا انتظام کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے کفن کا بھی انتظام کیا، دفن کا بھی انتظام کیا، مبارک ہو، آپ لوگوں نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی، اس کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہے، قبر کھودنے والے نے ایک جنازہ اور بھی آ رہا ہے، وہ جو تیسری قبر بچی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ مسلم بن عامر مغربی فرماتے ہیں کہ میں اس کے جو قبر کھودنے والا تھا اس کی آواز کو بغور سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تیسرا جو جنازہ آیا تو اس میں اتنی بھیڑ تھی کہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں کئی ہزار کندھا دینے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں تھے، موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا، ایک دوسرے پر لوگ سبقت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ کثیر تعداد میں لوگ حاضر تھے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ باقی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ قبر کھودنے والا جب لوگوں کے مجمع کو دیکھا، بھیڑ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس کے جنازے کو پڑھا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو کفن دفن ساری چیزیں کر دیا۔ اس کے بعد قبر کھودنے والے نے کہا کہ جب سب لوگ چلے گئے تو میں اس کے گھر کے وارث کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد گھنٹوں ٹائم لگے، پھر میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بتاؤ یہ جنازہ کس کا ہے، اس کا عمل کیا تھا، کردار کیا تھا، یہ کس کی جنازہ ہے جو اتنا مجمع؟ اللہ اکبر۔ اس کے وارث نے کہا یہ اس گاؤں کے جو ہے سب سے امیر ایک خاتون کا جنازہ ہے، سب سے امیر خاتون کا جنازہ ہے، جو بے پردہ گھوما کرتے تھے، جو عشق رسول کرنے والوں سے، عاشق رسول سے نفرتیں کیا کرتی تھی۔ جب غریب لوگ اپنے گھروں پر جو ہے میلاد کی مجلس منعقد کرتے تھے، جب اس کو دعوتیں دیتے تھے تو ہمارے غصے سے نفرت سے بھالا دیا کرتی تھی، اگر کوئی درود پاک پیش کرتا تھا اس سے نفرت کیا کرتی تھی، یہ اذان سے نفرت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جو بھی لباس شہر میں سب سے پہلی مرتبہ آتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کو پہننے سے پہلے کوئی جو ہے اس کو پہن لے، اس کے اندر غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ یہ گاؤں کی سب سے امیر خاتون کی جنازہ، جو جس کے دلوں میں اسلام سے نفرتیں پیدا ہو گئی تھی، چھوٹے لوگوں سے نہیں، بڑی بڑے سرداروں کی محبت کیا کرتی تھی، یہ جو ہے دنیا کے سیاست میں آگے تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی خاتون کا جنازہ ہے جو ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، عشق رسول اگر ہوتا تو یقیناً لاکھ گنہگار ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا۔ اس کے دلوں سے عشق رسول نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، نبی کی محبت نہیں تھی، صحابہ کی الفت نہیں تھی۔ اسی لیے تو امام اس کو محبت پر پکار اٹھتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، صحابہ سے محبت ہے، عشق رسول ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اس کی قبر جنت کی پیاری میں سے پیاری بن جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ دینا پڑے گی محبان 4000 کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ پر اسی احوال نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں نے سچی دل سے توبہ کر لیا ہے، اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ قبر کھودنے والے نے کہا شیخ مسلم عامر سے اسی دن سے میں نے تہیہ کر لیا، تمام گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اور اسی وقت سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میرا کوئی بھی لمحہ اللہ کا ذکر، رسول کی الفت کے سے غفلت ہو کر کے نہ گزرنے پائے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، بقیہ اور ٹائم میں اللہ کی صدائیں بیان کرتا ہوں، درود پاک پیش کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ مسلم بن عامر فرماتے ہیں کہ یہی وہ سبب ہے کہ جو تیری زندگی کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں باتوں کو ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، اس بچے کے قبر کو احتسام
سلمہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی